اسلام پر بیعت یزید کا حادثہ۔ شام و عراق میں معلوم نہیں کس کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کیا اور یہ شہرت دی گئی کہ شام و عراق، کوفہ و بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ اب حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے امیر مکہ و مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا۔ مدینہ کا عامل مروان تھا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لی جائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی سنت نہیں بلکہ کسرا و کیسر کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی اور نہ اپنے کنبہ و رشتہ داروں میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، خصوصاً حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ پر، جن کو وہ بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ وہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے منتظر تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب و سنت کا یہ اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے، ان کی نگاہ میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس کی اجازت نہ دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے اس تجویز کی مخالفت کی اور ان میں سے اکثر آخر دم تک مخالفت پر ہی رہے۔ اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجے میں مکہ و مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ و کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔